اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وأوحینا إلی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی کہ تم رات کو لے کر نکلو میرے بندوں کو، انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس سے پیچھے جو ہے ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ پڑھ کے آئے۔ کہ جادوگر جو ہیں جب انہوں نے اللہ کی طرف سے معجزہ دیکھا تو وہ سارے کے سارے مومن بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، دو مشن تھے۔ ایک اللہ کی توحید کی دعوت تھی اور دوسرا مشن تھا بنو اسرائیل کی آزادی۔ یہ دو مشن دے کے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو یہاں سے وہ دوسرا مشن جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان ایک عرصہ ہے جس کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے صورتوں کے اندر جو ہے نا اس کا تذکرہ کر دیا گیا، اور آئندہ بھی جو ہے نا وہ سورہ زخرف کے اندر اس کا تذکرہ کچھ آئے گا۔ تو اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، کہ جو وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ تو اس دعوت کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف بنی اسرائیل والے ہی آپ کے ساتھ تھے، یا قبطیوں میں سے بھی کچھ نے جب یہ حالات دیکھے جو حالات اس وقت کے جادوگروں نے دیکھے تھے، تو جادوگر دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو ممکن ہے کہ وہاں پر ایسے بھی لوگ ہوں، کیونکہ ہر قوم کے اندر جو ہے نا وہ سمجھدار لوگ جو ہے نا موجود ہوتے ہیں۔ تو قبطیوں میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہوں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان کو قبول کر لیا ہو، لیکن اس کی تفصیل کہیں موجود نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب وہاں سے نکلنے کا وقت آیا، دوسرے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ بنو اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ یہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ الفاظ کی طرف تھوڑا سا ہم غور کریں تو رات کو نکلنے کے الفاظ ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی قوم جو مصر کے اندر پھیلی ہوئی تھی بنی اسرائیل کی، کہ جس سے قبطی جو ہیں فرعون کی قوم جو ہے کھیتی باڑی کا کام بھی لیتی تھی اور اپنے گھروں کا کام بھی لیتی تھی، یعنی غلامی کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ تو اس قوم کا خفیہ طور پر تیار ہو جانا ایک رات کے لیے نکلنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کہ ہمارے اس لاہور کے اندر اگر یہ مشن دے دیا جائے کسی ایک برادری کو کہ آپ نے رات کی تاریکی کے اندر نکلنا ہے،
اور برادری بھی وہ ہو کہ جس کے پیچھے جو ہے نا آپ کی اسپیشل برانچ بھی لگی ہوئی ہو، فوج بھی لگی ہوئی ہو، پولیس بھی لگی ہوئی ہو، ساری ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، تو راتوں رات اس کو نکلنے کا پروگرام بنایا جائے تو بہت مشکل ہے یہ کہ ایک تو ان کا پروگرام تشکیل دینا، پھر رات کو جو ہے نا وہ نکلنا اور کسی کو پتہ تک بھی نہ چلے. یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے اس مشن کو پورا کیا کہ اپنی قوم کو صحیح سلامت وہاں سے نکالنے کے لیے ایک رات کے اندر نکلنا ہے. تو ایک رات کے اندر پورے مصر سے بنی اسرائیل کو اکٹھا کرنا اور پھر نکلنے کے لیے اس کو تیار کرنا، ذہن سازی کرنی اور ان کو تسلی دینی کہ آپ میرے ساتھ نکلیں گے تو اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی. غلام قوم کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے بھی ذہن سازی جو کرنی پڑتی ہے نا وہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ بار بار وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ راستے کے اندر پکڑے گئے تو ہمارا تو حشر ہو جائے گا، یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کل کو چھوڑ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو ایسی قوم کی ذہن سازی کرنی اور پھر ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا، اور پھر جہاں پر وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں، کوئی کسی کے گھر میں، کوئی کسی کے گھر میں، جس طرح دیہاتوں کے اندر ڈیروں کے اوپر جو ہے نا نوکر رکھے ہوتے ہیں، وہ کوئی ملتان سے آیا، کوئی بہاول پر سے، ان کی فیملیاں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، تو انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ان کے بغیر وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، ہر وقت ان کی نگرانی ہوتی ہے. تو یہی حالت جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی تھی کہ ہر وقت ان کی نگرانی ہو رہی تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خفیہ طور پر یہ اپنا مشن جو ہے نا اس کو کامیاب کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. تو فرعون کو بھی اس چیز کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کو چھوڑا اور ایک رات کا ٹائم دیا کہ اس رات جو ہے نا سب نے ایک ہی مرتبہ نکلنا، یعنی یہ ہجرت جو ہوگی ایک مرتبہ ہی ہوگی. یہ کوئی انتظار نہ کرے کہ آج نہیں تو میں کل نکل جاؤں گا، یہ انتظار نہیں کرنا، ایک رات میں سب نے نکلنا ہے. تو یہ مشن بہت بڑا مشن تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مشن کے اندر کامیاب فرمایا. اللہ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ تو لے کے چل میرے بندوں کو. یہاں جو الفاظ ہے نا بعبادی، اس سے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر صرف بنو اسرائیل والے نہیں تھے، اس کے اندر وہ بھی موجود تھے جو قبطیوں میں سے دین کو قبول کرنے والے تھے. یعنی ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے تھے کہ جو اپنی پستی کی حالت میں فرعون کے سامنے زندگی گزار رہے تھے. جیسے ہمارا ہندوستان ہے تو وہاں پر بڑی قوم ان کی جو ہے نا وہ برہمن ہے، تو نیچے جو چھوٹے ہندو ہیں ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے وہاں پر مسلمان گزار رہے ہیں، یعنی اقلیت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے جو ہے نا وہ فرعون کی قوم کے اندر کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ، بے شک وہ قبطی ہی تھے، لیکن فرعون کی شرارتوں سے، اس کے ظلم سے، اس کے ستم سے جو ہے نا وہ تنگ تھے. تو وہ لوگ بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لازمی شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو نکلو، یعنی یہ تمیز نہیں کرنی کہ صرف بنو اسرائیل والے ہی جائیں گے، نہیں، جو بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا تعلق رکھنے والا ہے دینی طور پر، وہ سارے کے سارے ہی آپ کے ساتھ جائیں. انکم متبعون، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم نکلو گے نا تو فرعون کی فوجیں بھی تمہارے پیچھے ہی ہیں، یہ پہلے بتا دیا.
تو اب جس بندے کو پتا ہو کہ میں نے نکلنا بھی ہے، پھر ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ فوجیں بھی آنی ہیں، جو آنے والی فوجیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ بھی کوئی نہیں ہے، تو ظاہر ایک مرتبہ تو سوچنا پڑتا ہے نا کہ اگر پکڑے گئے تو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو کیسے سمجھایا ہوگا، کیسے تیار کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بعد والے حالات جو ہے نا ان سے نظر آتا ہے کہ بنو اسرائیل والے بار بار پھسل جاتے تھے، بار بار پھسل جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہجرت کے لیے تیار کرنے کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عرصہ لگا ہوگا، کہ اس قوم کو قدموں کے اوپر کھڑا کرنا، کہ جو ذہنی طور پر غلامی کو چھوڑ ہی نہیں رہے، یہ بہت بڑا کام تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام سر انجام دیا۔ تو اللہ نے فرمایا انکم متبعون، تمہارے پیچھے جو ہے نا یہ فرعون کی فوجیں آئیں گی، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پس بھیجا فرعون نے شہروں کے اندر اکٹھے کرنے والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا، نکل گئے۔ اب صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چلا، تو فرعون نے جو ہے نا وہ اب پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ معاملہ تھا کہ ساری بنی اسرائیل تر گئی۔ حیران پریشان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی خفیہ ایجنسیوں کے اوپر کہ کیسے سر انجام دیا انہوں نے یہ سارا کام، کہ یک دم ایک رات کے اندر ساری بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ مصر کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ پریشان ہو گیا۔ تو اس پریشانی کے اندر اس نے شہروں کے اندر اپنی فوجیں دوڑائیں، اپنے کرندے دوڑائے، اپنی ایجنسیوں کو متحرک کیا کہ جہاں جہاں پر بھی فوج الرٹ ہے نا اس کو جلدی بلا کے لاؤ۔ یعنی ہر قسم کی فوج جو اس کے پاس تھی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے شہروں کے اندر اس نے بھیج دیا کہ جلدی بلا کے لاؤ۔ جس شہر کے اندر بھی فوج کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا وہ شہروں کو خالی چھوڑ دے، میرے پاس آ جائے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہنے لگا یہ تو مٹھی بھر ہیں۔ قوم اپنی کو سمجھا رہا ہے، اپنے فوجیوں کو سمجھا رہا ہے، یہ مٹھی بھر جو بنو اسرائیل تھے نا، اللہ ان ہؤلاء لشرذمۃ، شرذمہ کہتے ہیں چھوٹی سی جماعت کو، قلیلون وہ جماعت بھی بہت تھوڑی سی۔ اور یہ ایسی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی میدان کے اندر مجاہدین نکلتے ہیں نا تو ان کو یہی کہا جاتا ہے مٹھی بھر مجاہدین، یہ ہوتے ہی مٹھی بھر ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کتنی یہ مٹھی بھر تھوڑی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے فضل سے بڑی بڑی حکومتوں کے اوپر قابض ہو جاتی، یہ ہوتی مٹھی بھر ہی ہے۔ تو اس فرعون نے بھی کہا یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں نا یہ بنو اسرائیل والے انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ جو ہیں، شرذمۃ البتہ مٹھی بھر ہیں، تھوڑے ہیں، قلیلون بہت ہی تھوڑے، وانہم لنا لغائظون، اور بے شک انہوں نے تو ہمیں غصے میں ڈال دیا۔ کہنے لگا کہ ان بنی اسرائیل والوں نے ہمیں غصے میں ڈال دیا ہے، یعنی ہم ان کو اہمیت نہیں اتنی دیتے لیکن یہ کام کر کے انہوں نے ہمیں غصے میں ڈال دیا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پڑی ان کے پیچھے جانے کی یا ان کو کچھ کہنے کی، یا ہم ان کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس غصے کی وجہ سے میں فوجوں کو اکٹھا کر رہا ہوں کہ کہیں اگر کوئی معاملہ بگڑ گیا تو کم از کم جو ہے نا ہماری فوجیں دفاع کرنے کے لیے تو موجود۔ اپنی خفت کو چھپا رہا تھا، اپنی ندامت کو چھپا رہا تھا کہ دنیا کے سامنے سچا ہو جائے۔ اب افغانستان کے اندر کیا تھا؟ صرف ایک اسامہ بن لادن ہی تھا نا، ایک بندے کو ڈھونڈنے کے لیے پورے یورپ کو دعوت دے رہا ہے
जर्मनी वालों तुम भी आ जाओ, फ्रांस वालों तुम भी आ जाओ, बेल्जियम वाले, हर तरफ से जो है ना उसने दावत दी हुई है। हमला किसके ऊपर करना है? उसामा बिन लादेन के ऊपर। अल्लाह के बंदे, एक बंदे को मारने के लिए पूरी दुनिया को तो इकट्ठा कर रहा है और कहता है कि वो हमारे सामने है भी कुछ नहीं। हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम जो है ना तुम्हारी हंडिया के अंदर पकने वाली सब्जी जो है ना उसको भी बता सकते हैं कि कौन सी सब्जी पका रहे हो। टेक्नोलॉजी के दावे इतने बड़े हैं और एक बंदे को मारने के लिए पूरी दुनिया तूने जमा कर रखी है। तो बनु इस्राइल वाले निकले हैं, अगर तू उनको समझता कुछ नहीं है तो फिर इतनी बड़ी फौज इकट्ठी करने की जरूरत क्या है कि सारे शहरों के अंदर तूने ढंढोरा पीटा हुआ है कि जहां जहां पर फौज है ना वो इकट्ठी हो जाए मिस्र के बड़े शहर में, हमने बनु इस्राइल के ऊपर हमला करना है। अल्लाह अकबर। व इन्नहुम लना लगाइजून व इन्ना लजमीउन हाजिरून। ये एक और फाड़ मारी उसने, पंजाबी में कहते हैं ना फाड़ मारना, ये को फाड़ मारी है उसने। कहता है कि बेशक हम लजमीउन सारे के सारे हाजिरून, हम हैं बड़े चुस्त, हम हैं बड़े, कब कह रहा है? जब इनकी चुस्ती के अंदर से बनी इस्राइल निकल गई। भाई कहने का कुछ फायदा है? तुम्हारे टावरों के ऊपर जहाज मार के अगर उसामा बिन लादेन ने गिरा दिए तो कुछ नहीं कर सका, अफगानिस्तान में क्या कर लेगा तू? बाद में बढ़ के मारने का क्या फायदा? अब बनु इस्राइल वाले सारे के सारे तेरे शहरों को छोड़कर वहां से निकल चुके हैं, अब तू कहता है हम हैं बड़े चुस्त। अजीब बात है यार। ये हमेशा से काफिर जो है ना ये बढ़ के ही मारता आया है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जितनी बड़ी बड़ी इसने बढ़ के मारी है ना उतनी बड़ी बड़ी इसकी तबाही हुई। अल्लाह अकबर। व इन्ना लजमीउन हाजिरून। तो वो कहने लगा बेशक हम सब जो है ना सारे के सारे हाजिरून बड़े चुस्त हैं, यानी असलहे से लेस हैं। जज़ाकुम।